بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا، سانحہ کربلا یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دل خراش واقعہ گوش گزار کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ دل کے کانوں سے پورا واقعہ تفصیل سے سماعت فرمائیں، اس لیے کہ ہر مومن کی جان ہے حسین، ہر مومن کا ایمان ہے حسین، حسین سے محبت رکھنا ہر مومن کی ایمان کا حصہ ہے، اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس واقعے کو ذرا دل کے کانوں سے سماعت فرمائے۔ عنوان ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فریاد۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی فریاد خود ان کی زبانی سماعت فرمائے۔ ہاں میں حسین رضی اللہ عنہ ہوں، جی حسین ابن ابی علی ابن ابی طالب، نواسۂ رسول، جگر گوشہ بطول، جنتی نوجوانوں کا سردار اور شہید کربلا ہوں۔ میری پیدائش 5 شعبان المعظم سن 4 ہجری میں ہوئی۔ میری کنیت ابو عبداللہ ہے۔ نانا محترم نے میرے بارے میں کہا تھا حسین منی وانا من حسین، یعنی حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میری پیدائش سے نانا جان بہت خوش ہوئے اور انہوں نے میرے کان میں اذان و اقامت کہی اور اپنا لعاب مبارک میرے منہ میں ڈال دیا۔ ہاں میں وہی خوش قسمت ہوں جس کی والدہ خاتون جنت ہے، جس کی عصمت و عفت اور تقدس کی قسمیں اب تک زمانہ کھا رہا ہے اور کھاتا رہے گا۔ ہاں میں وہی حسین ہوں جس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان تک دے دی لیکن فریق مخالف سے سمجھوتا نہیں کیا۔ ہاں میں وہی حسین ہوں، ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ ہاں میں وہی حسین ہوں جس کی شہادت کی خبر جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی تھی اور جائے شہادت کی مٹی تک پیش کی گئی تھی۔ ہاں میں وہی حسین ہوں جس کے القاب ریحانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ شباب اہل الجنہ، الرشید، الطیب، الزکی، السید، المبارک ہیں۔ میرا نام حسین جنتی نام ہے، دنیا میں اس سے پہلے کسی نے یہ نام نہیں رکھا۔ ہاں میں وہی حسین ہوں جو بچپن میں روتا تھا تو میرے نانا بلک پڑتے تھے لیکن کوفہ والوں نے مجھے بھوکے پیاسے رکھ کر شہید کر دیا۔ ہاں میں وہی حسین ہوں جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت برپا ہوئی اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا تو والد محترم علی رضی اللہ عنہ نے بڑے بھائی جان حضرت حسن اور مجھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حفاظت پر مامور کیا کہ باغی اندر گھسنے نہ پائے۔ ہاں میں وہی حسین ابن ابی طالب ہوں جسے کوفہ والوں نے دھوکہ دیا۔ کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط کے ذریعے مجھ سے التجا کی کہ خدا کے لیے یہاں آئیے اور ہمیں یزید کی سلطنت سے نجات دلائیے۔ ان خطوط کے بعد میں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم ابن عقیل کو اہل کوفہ کے پاس بھیجا۔ پہلے 12,000 پھر 18,000 کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی، جس کے بعد مسلم ابن عقیل نے مجھے ان لفظوں میں خط لکھا: آپ فوراً تشریف لے آئیں، تقریباً 18,000 افراد ہمارے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر چکے ہیں اور ابھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ نہ معلوم ابھی اور کتنے افراد آئیں گے اور اپنی جان و مال بوقت ضرورت آپ پر قربان کر دینے کا عہد کریں گے۔ آپ توقف نہ کیجیے اور جلد از جلد یہاں پہنچ جائیں۔ کوفیوں کی بیعت 18,000 سے تقریباً 80,000 تک پہنچ گئی اور پھر تاریخ نے یہ ستم بھی دیکھا کہ وہی 80,000 افراد جو بیعت کر چکے تھے انہوں نے ہی مسلم ابن عقیل کو شہادت کے مرتبے پہ فائز کر دیا۔ کوفیوں نے مسلم ابن عقیل کے ساتھ وفا نہ کی۔ ان کے بھیجے ہوئے خط کی بنیاد پر میں نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے وہاں جانے سے روکنے کے لیے عمرو بن عبد الرحمن، عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، ابو بکر بن حارث، عبداللہ ابن عمر اور میرے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن جعفر طیار وغیرہ آئے، لیکن میں عزم مصمم کر چکا تھا۔ انہوں نے ان الفاظ کے ذریعے مجھے رخصت کیا: اے شہید، ہم تجھے خدا کو سونپتے ہیں۔ اگر بے ادبی نہ ہوتی تو ہم آپ رضی اللہ عنہ کو زبردستی پکڑ لیتے اور ہرگز نہ جانے دیتے۔ جب میں مقام زبالہ پر پہنچا تو مشہور شاعر ایاس بن عباس طائی مجھے ملا۔ اس نے بھی مجھے منع کیا اور کہا کہ ان لوگوں کے دل تو آپ کی طرف ہیں لیکن ان کی شمشیریں اور ان کے نیزے شامیوں کے ساتھ ہیں، لہٰذا ادھر کا قصد اور ارادہ نہ کریں اور یہیں سے لوٹ جائیں۔
بالآخر 2 محرم الحرام سن 61 ہجری کو میں کربلا کے بے آب و گیاہ میدان میں مجبوراً خیمہ زن ہوا۔ اس وقت میرے ہمراہ میرے جانثار 45 سوار اور 100 پیادے تھے، بعضوں نے 1000 سوار لکھا ہے۔ جب ابن زیاد کو یہ خبر ملی کہ میں کربلا پہنچ چکا ہوں تو اس نے مجھے ایک خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میدان کربلا میں قیام فرمایا ہے۔ مجھے دمشق سے حکم ملا ہے کہ آپ سے یزید کی بیعت کی درخواست کروں، اور اگر آپ انکار کریں تو آپ کو یزید کے پاس دمشق بھیج دوں۔ فرمائیے آپ کا کیا ارادہ ہے؟ اس خط کو میں نے پڑھ کر پھینک دیا اور قاصد سے کہا جاؤ، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اور ابن زیاد سے کہہ دینا کہ تجھ پر خدا کا غضب نازل ہوگا۔ پھر ابن زیاد نے تقریباً 14,000 فوجیوں کو مجھے یزید کی بیعت پر مجبور ہونے کے لیے بھیجا۔ میں نے عمر بن سعد، شمر بن ذل جوشن اور حسین ابن تمیم کی فوجوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم نے مجھے خطوط لکھ کر نہیں بلایا؟ لیکن کوفی پلٹ گئے، انہوں نے سرے سے انکار کر دیا اور کہا، ہم نے آپ کو نہیں بلایا، نہ ہم نے آپ کو خط لکھے، نہ آپ کے پاس ہم نے قاصد بھیجے۔ پھر کربلا میں مصیبت و آلام کے پہاڑ ٹوٹے، آزمائش کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک کہ 10 محرم الحرام سن 61 کا دن آ پہنچا۔ صلح کی آخری گفتگو ناکام ہو چکی تھی۔ پھر رزم حق و باطل گرم ہوا، تاریخ انسانی گنگ ہو گئی۔ پوری دنیا کی نگاہیں کربلا میں مظلوم حق پرستوں کی طرف اٹھی ہوئی تھی، لیکن باطل پورے تمطراق سے موجود تھا۔ عددی طاقت کی بنیاد پر وہ بظاہر غلبہ پا گیا، اور میں اپنے 72 ساتھیوں سمیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا۔ میں نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ فریق مخالف کے سامنے نہ جھک کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اعلاء کلمت اللہ کے لیے کبھی جان دینے کی نوبت آ جائے تو اس سے بھی گریز نہ کیا جائے، باطل سے سمجھوتا نہ کیا جائے۔ میں نے اپنے تمام خاندان کو قربان کر دیا۔ میں نے حق پر ثابت رہتے ہوئے فسق و فجور کا مقابلہ کیا اور آنے والی نسلوں کے لیے عزم و ہمت کی بے نظیر مثال قائم کی۔ سنو دنیا والو، اہل کربلا کے مصائب پر جھوٹے آنسو بہا لینے سے میری روح خوش نہیں ہوگی۔ اگر سچی محبت ہے تو ہماری پیروی کرتے ہوئے حق و صداقت کے پرچم کو بلند کریں، اور جہاں جہاں آج کربلا برپا، شام، عراق، فلسطین، اردن، لیبیا، افغانستان ہے، وہاں کے مسلمانوں کو امن و سکون اور چین فراہم کریں۔ حق پرستوں کی جماعت کو یوں نہ ستائیں، وہ تو تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہیں گی، لیکن تم انہی کو کوفیوں کی طرح ہمیشہ مردود و ملعون رہو گے۔ واقعہ کربلا سے ملنے والی ہر عبرت پر اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کو خراج عقیدت پیش فرمائے۔ سبسکرائب کریں ہمارے چینل لائٹ ٹو ہیومینٹی کو، کلک کریں بیل آئیکن پہ، جس سے ہر ایک نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔